ایک بار پھر آپ کے سامنے نئی ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہے. مسلم رول ان سب کانٹیننٹ انڈیا، اور جو ہے وہ مغل امپائر آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا. پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ سلاطین دہلی کو دیکھا، 1206 سے لے کے ہم نے 1526 تک سلاطین دہلی کو دیکھا، مغل امپائرز کو بھی تھوڑا سا دیکھا اور برٹش راج کو بھی. آج ہم پیورلی مغل امپائر کو دیکھیں گے کہ مغل امپائر کی کیا جو ہے وہ خصوصیات ہیں. پھر سے ریکیپ کر دوں کہ پہلا لیکچر ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے رولنگز کے حوالے سے، سلاطین دہلی کے حوالے سے، سلطان جو دہلی کے تھے ان کے حوالے سے، اور دوسرا ٹاپک آج کا جو مغل امپائر کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ. یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. میرا نام محمد نوفل صفان ہے فرام نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا. تھینک یو. چلیں جی ڈائریکٹلی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور میں شروع کروں گا تیموریہ امپائر سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو مغل ڈائنیسٹی کو سمجھنا ہے تو اس شخص کو پہچاننا ہوگا. یہ تیمرلین بھی کہلاتا ہے، تیمور بھی کہلاتا ہے، اور یہ بانی ہے اس سلطنت کا جس کا نام ہے تیمورید امپائر. اور یہ اس کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مغلیہ بادشاہ پہلا تھا جس کا نام ظہیر الدین بابر تھا، یہ اس کے آباء و اجداد میں سے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم نے دیکھا کہ 1370 سے 1507 تک جو ہے اس کا دور رہا تیمورید امپائر کا، اور یہ علاقے تھے ازبکستان، قازقستان، ایران اور افغانستان. یہ لوگ ان علاقوں پہ حکمران رہے. یہ سلسلہ 150 سال تک ہے، اور 1448 سے 1490 کے درمیان ابو سعید مرزا اسی سلطنت کا ایک بادشاہ گزرا. یہ تیمور کا پوتا تھا. اس کا بیٹا صوبہ فرغانہ پر حکمرانی کرتا تھا، اس کا نام عمر شیخ مرزا تھا. وہ 1469 سے 1492 کے آس پاس کی بات ہے. اور پھر اس کے مرنے کے بعد عمر شیخ کا بیٹا یعنی ابو سعید کا پوتا 12 سالہ ظہیر الدین محمد بابر فرغانہ کے تخت کا مالک بنا، مگر اس کے چچا نے اس کو چین سے نہ رہنے دیا، اور زندگی بھر وہ اپنے تخت کو کبھی دوبارہ حاصل کرنے اور کبھی بچانے میں لگا رہا. یہ لوگ سنی مسلمان تھے. تو وہ آپ کو بابر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن پیچھے سے ملا. اب ظہیر الدین بابر کو دیکھتے ہیں کہ تیموریہ خاندان سے اس کا تعلق تھا. ننیحال اس کا چنگیز خان سے مل جاتا تھا، اور ددیال تیمرلین کی اولادوں میں سے تھا. مادری زبان چغتائی ترکی تھی، مگر پرشین کلچر کا دلدادہ تھا. بابر نامہ اس کی آٹو بائیوگرافی ہے جو اس نے لکھی، اور اس میں فارسی کا استعمال بے دریغ ہوا ہے. بابر نے 12 سال کی عمر میں فرغانہ کی باغ دوڑ سنبھال لی. اس کے چچا نے اسے بہت سخت مقابلہ دیا، مگر اس نے اپنے تمام دشمنوں کا کئی سال تک بہادری اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ فرغانہ، سمرقند اور کابل پر حکمرانی قائم رکھے اور وہاں اپنی زندگی بحیثیت حکمران کے گزارے، مگر واقعات نے اسے مشرق میں ہندوستان کی طرف دھکیل دیا، اور اس اثناء میں 1495 میں سمرقند کا کامیاب محاصرہ کیا. مگر بعد میں یہ دولت سے مالا مال شہر اسے ملنے کے بعد پھر چھن گیا. اسی طرح سے فرغانہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا. 1501 میں سمرقند کا دوسرا محاصرہ کامیاب نہ ہوا. اگلے تقریباً 3 سال یہ اپنی ایک آرمی بناتا رہا، اور 1504 میں ہندو کش کے برف پوش پہاڑ کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور پہاڑوں کے اس پار وہاں ایک ریاست قائم کی. اپنے آپ کو پادشاہ کا لقب دیا، جس کو ہم اردو میں بادشاہ کہتے ہیں، جو اس وقت کے دنیا کے تمام ہیڈ آف اسٹیٹس کے متقابل تھا. عثمانیہ سلطنت کے سلطان کے برابر درجہ تھا. کچھ آس پاس کے حکمرانوں کو ملا کر کابل جا پہنچا، مگر 2 سال سے زیادہ وہاں نہ گزارے، اور بغاوت کے بعد وہاں سے چند ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا، لیکن جلد پھر دوبارہ کابل پر اپنا اختیار حاصل کیا. کابل اس کا جو ہے وہ لفظ تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. اس کا پرانا دشمن محمد شیبانی 1510 میں صفوید ڈائنیسٹی یا پرشین ڈائنیسٹی، صفویت پرشین ڈائنیسٹی کہہ لیں، سلسلہ صوفیان اردو میں کہلاتا ہے، کہ شیعہ حکمران شاہ اسماعیل کے ہاتھوں مارا گیا، جو اس کے لیے بڑی اطمینان بخش بات تھی. یوں یہ دونوں حکمران سینٹرل ایشیا میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے لگے. سمرقند ازبکستان اور وادی فرغانہ یعنی کہ ازبکستان، کرگستان اور تاجکستان کو بابر نے اس زمانے میں پھر حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا. اور یوں اللہ اسے ایک نئی دنیا کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں اس کے وارث دنیا کی عظیم سلطنت چلانے والے تھے. چنانچہ اس نے مشرق میں انڈیا کی طرف رخ موڑا، جہاں سلطنت دہلی
ایک بڑی دولت مند ریاست تھی، اور پانی پت کے میدان میں 1526 عیسوی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور یوں مغلیہ سلطنت کی ابتدا ہوئی۔ یہ شخص 47 سال کی عمر میں مرا اور بالآخر اس کی خواہش کے مطابق اس کی باقیات کو کابل میں ہی دفنایا گیا۔ جو اس کا لفظ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ کابل جو ہے وہ یہ اس کا لفظ تھا، بہرحال وہیں پہ دفنا۔ تو یہ پہلا بادشاہ تھا جس کو ہم ظہیر الدین بابر کے نام سے جانتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان پر اس نے ابراہیم لودھی جو کہ سلاطین دہلی کا آخری بادشاہ تھا اس کو اس نے شکست دی، اور یوں مغلیہ سلطنت کی ایک عظیم لازوال داستان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں باری باری۔ نمبر 2، دوسرا بادشاہ جو عظیم بادشاہ تھا اس کا وہ ہمایوں تھا، جس کا پورا نام نصیر الدین محمد ہمایوں تھا۔ دوسرا مغل بادشاہ تھا، 1530 سے 1540 تک حکومت کی، مگر شیر شاہ سوری بابر کا پشتون دشمن تھا، یعنی کہ اس کے باپ بابر کا ایک پشتون دشمن تھا۔ اس نے شیر شاہ سوری نے ہمایوں سے حکومت چھین لی، اس کو ایران میں پناہ ملی، اور یوں ہمایوں جو ہے وہ ایران میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور شیر شاہ سوری کے بعد اسلام شاہ سوری نے بھی دلی پر حکومت کری، اور اس کی موت کے بعد ہمایوں نے دوبارہ دلی پر اپنی حکومت قائم کرنے میں ہمایوں کامیاب ہو گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یوں اس کا دوسرا دور 1555 سے 1556 تک جاری رہا۔ اس دفعہ اس کے ایرانی دوست اس کے ساتھ ہی دلی آئے، اور یوں ایرانی کلچر مغل دربار میں چھا گیا۔ بہرام خان مغلوں کی دوبارہ ہندوستان پر حکمرانی کی بحالی میں بڑا کردار رہا۔ بہرام خان جو ہے ان کا جرنیل تھا، آگے چل کے اسی نے جو ہے وہ اس کے ہمایوں کے بیٹے اکبر کو جو ہے وہ پالا پوسا، اور اکبر تو بہت چھوٹا تھا، 10-12 سال کا تھا غالباً، تو جو ہے وہ اتنی امور سلطنت کو نہیں چلا سکتا تھا، تو بہرام خان ہی بیسیکلی جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ سلطنت کو چلاتا رہا، اور جو اکبر تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو یہ اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اکبر کا دور آتا ہے نمبر 3 بادشاہی، یہ 1556 سے 1605 تک، بہت لمبے عرصے تک، جو چھوٹی سی عمر میں بنا یہ بادشاہ، ابھی بتایا 13 سال کی عمر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، 13 سال کی عمر، کہیں 10 سال آتا ہے کہیں 13 سال آتا ہے، بہرحال ہسٹری کے اندر اتنا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت ارلی ایج کے اندر بادشاہ بن گیا۔ اس کا پورا نام تھا جلال الدین محمد اکبر، اور اس نے اپنا جو خطاب تھا وہ شہنشاہ رکھا ہے۔ ایک انڈیا پہ مووی بنی ہے شہنشاہ کے نام سے، تو یہ شہنشاہ دراصل جلال الدین محمد اکبر کا جو ہے وہ خطاب تھا۔ آپ یہ دیکھیے گا پوری ویڈیو کے اندر تمام مغل بادشاہوں نے کمال کے اپنے جو ہے وہ القابات، جسے لقب کہتے ہیں یا ٹائٹل کہتے ہیں، وہ رکھے۔ تو شہنشاہ جو ہے اس کا ٹائٹل تھا، اور 13 سال کی عمر میں اقتدار میں آیا۔ بہرام خان کا کلیدی کردار، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کی تخت نشینی میں رہا، اور تخت نشینی میں ہی نہیں بلکہ اس کی جو ارلی ایج کی جو بادشاہت ہے وہ ساری کی ساری وہ برقرار ہی بہرام خان کی موجودگی کی وجہ سے رہی۔ اکبر اور بہرام خان نے شیر شاہ سوری کی باقیات سے سب سے پہلے جان چھڑائی۔ وہ ایک سیکولر حکمران تھا، اس نے دین الہی کو 1582 میں لاگو کیا۔ یہ دین الہی بڑا کنٹروورشل رہا کہ بھئی اس نے ایک ہندو اور مسلمان جو ہے وہ دین کو، یعنی کہ اسلام کو اور ہندو مت کو ملا کے ایک نیا دین بنایا، جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ تو یہ ایک اس کی ایک جو ہے وہ یونیکنیس تھی، جس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہے دونوں ہی طرف ہی۔ بہرحال اس کے دور کے اندر یہ دین الہی موجود رہا۔ 1582 میں اس نے اس کو لاگو کیا۔ شیخ احمد سرہندی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اکبر 1542 میں عمر کوٹ میں پیدا ہوا تھا، جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے چھپتا ہوا عمر کوٹ پہنچا تھا۔ یہ سندھ کا علاقہ عمر کوٹ، یہاں پہ اکبر پیدا ہوا، کیونکہ جو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو تو دلی سے نکال دیا تھا، تو یہاں پہ اس کی جو ہے وہ ایک لڑکی، یعنی کہ یہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کی کہانی سنیے، کہتا ہے کہ اس شیر شاہ سوری سے ہمایوں چھپتا چھپاتا عمر کوٹ پہنچا، تو یہاں اس نے ایک پرشین شیعہ لڑکی سے شادی کی، جس سے اکبر پیدا ہوا۔ بہرام خان کی مدد سے 13 سال کی عمر میں باپ کی موت کے بعد تخت نشین ہوا۔ 1605 میں دستوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔ تو یہ اس کا جو ہے پورا پروٹوکول چھوٹا سا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا بادشاہ جہانگیر ہے۔ 1605 سے 1627 تک اس نے حکمرانی کی۔ اکبر اعظم، یعنی کہ پچھلا جو ہم نے بادشاہ پڑھا، اس کے 3 لڑکے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ یہ مغل خاندان تھا۔ مراد اور دانیال باپ کی زندگی میں شراب نوشی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اکبر اعظم کی 1605 میں وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیم، یہ جو سلیم ہے، اسی کا نام جو ہے جہانگیر ہے، سلیم نور الدین جہانگیر کے نام سے اس کا لقب ہوا، اور یہ جو ہے اس کا بیٹا جو ہے پھر بعد میں
تخت نشین ہوا. آپ نے ایک فلم بھی دیکھی مغل اعظم, اگر آپ نے دیکھی تو دیکھیے, اس میں اس کا سلیم کا بہت زیادہ بڑا کردار ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی محبوبہ انارکلی کا بھی ذکر ہے. بہرحال وہ ایک فرضی داستان ہے, یہ حقیقت ہے. تو کہتا ہے کہ نور الدین محمد سلیم جہانگیر یعنی کہ 1605 سے 1627 تک اس کا جو ہے وہ دور ہے. جہانگیر نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے تو اپنے بھائی خسرو کی بغاوت کو کچلا. اس کے بعد اس کے باپ کے زمانے ہی سے یہ بغاوت شروع ہو چکی تھی, خسرو کو گرفتار کر کے اندھا کروا دیا. تو یہ اس کا تھوڑا سا ہم نے انٹرو پڑھا. آگے پڑھتے ہیں کہ نور الدین محمد سلیم 1605 سے 1627 تک بادشاہ رہا, اور پھر بعد میں جہانگیر کے بیٹے پرنس خرم نے بھی, یعنی کہ اسی نور الدین محمد سلیم یعنی کہ جو ہے وہ جہانگیر جس کا لقب ہے, اس کے بیٹے پرنس خرم نے اقتدار میں آنے کے بعد خسرو کو قتل کرایا. بہرحال 1625 میں کشمیر سے ایک جنگی مہم پر واپسی پر جہانگیر بیمار ہوا اور وہیں مر کر دفنایا گیا. بعد میں اس کی باقیات کو لاہور لا کر دفنا دیا گیا. اکبر کی سیکولر جہان اور عیسائی پرچار میں انٹرسٹ اپنے بیٹوں کو ان کے ہاتھوں میں تربیت نے جہانگیر کو مذہبی روایت میں نیوٹرل بنا دیا اور سیکولر رویے کا حامل رہا. مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مسلک بہرحال سنی مسلمان برقرار رہا. اگرچہ کہ یورپی معلم دربار میں موجود رہے, مگر فارسی زبان اور روایات کو اولین درجہ ملتا رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے دربار میں یورپین انفلوئنس بڑھ چکا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی تھی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی اجازت دینے والا یہی جہانگیر ہی تھا, اور بہت امپریس تھا یہ اپنے دربار کے اندر جو ہے وہ عیسائی پادریوں کو بلاتا تھا اور اپنے مسلمان عالم دینوں کو بٹھاتا تھا اور وہ مقابلے کراتا تھا. اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ عیسائی پادری جو ہے وہ ان میں جیت جاتے تھے اور مسلمان عالم ہار جاتے تھے. یہ اس کے لیے بڑی جو ہے وہ ایک کشمکش رہی بہرحال. اور یوں جو ہے بہرحال یہ کسی نہ کسی طرح سے انگریزوں کے جو ہے وہ کرسچن مشنز کے انڈر دی انفلوئنس رہا. یہ بات یاد رکھیے گا. اسی نے بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی دی ایسٹ انڈیا کمپنی کو پنپنے میں. آگے چلتے ہیں. اس کا بیٹا پرنس خرم جیسا کہ ذکر ہوا, شاہ جہان بھی اس کو کہا جاتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, اس کا نام شاہ جہان بھی ہے. اس کا جو دور ہے وہ 1628 سے 1658 تک رہا ہے. اس کا نام الآزاد عبد المظفر شہاب الدین محمد خرم تھا. عام طور پہ پرنس خرم کے نام سے جانا جاتا ہے, اور بعد میں یہ شاہ جہان کے نام سے ہسٹری کے اندر ہے. جو شاہ جہان بادشاہ ہے وہ یہی ہے, اور یہ جو ہے وہ جہانگیر کا بیٹا ہے شاہ جہان, اور اس نے 1628 سے 1658 تک حکومت کی. جہانگیر نے خود اسے ولی عہد مقرر کیا تھا اور اس کی موت پر اس کو بادشاہ بنایا گیا. اس کا دور مغلوں کا گولڈن ایج کہلاتا ہے, اور جب یہ بیمار ہوا تو اس کے بیٹے اورنگزیب نے اسے آگرہ فورٹ میں قید کرا دیا, جہاں وہ 1666 میں مرا. اس کے دور میں تعمیرات ہوئیں, جامع مسجد دلی بنی, تاج محل اسی نے تعمیر کرایا. یہ آپ کو شاید نہ پتہ ہو تو سن لیجئے کہ تاج محل جو ہے وہ شاہ جہان نے ہی اپنی محبوبہ اپنی بیوی نور جہاں کے لیے بنوایا تھا. ٹھیک ہے جی. اورنگزیب جو اگلا اس کا بادشاہ تھا, شاہ جہان کی بیماری نے اس کے چاروں بیٹوں کو آپس میں لڑوا دیا. ابھی شاہ جہان مرا نہیں تھا کہ جو ہے اس کے چاروں جو بیٹے تھے وہ آپس میں لڑ گئے سلطنت کے لیے, اور ہوا یہ کہ چاروں بیٹے آپس میں لڑ گئے. ابھی شاہ جہان مرا نہیں تھا کہ اس کے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے بغاوت کر دی اور صوبہ بہار کا گورنر تھا. اسی طرح سے شجاع گورنر بنگال تھا اور مراد بخش گورنر گجرات تھا. ان تینوں نے بغاوت کر دی, مگر ان چاروں بھائیوں میں اورنگزیب سب سے زیادہ ہوشیار تھا. چوتھا بھائی تھا اورنگزیب. پہلا کون سا تھا دیکھیے, دارا شکوہ, شجاع اور مراد بخش, 3 بھائی, اور چوتھا جو ہے اورنگزیب. ٹھیک ہے جی. اور اورنگزیب سب سے زیادہ ہوشیار تھا, اس نے سب کو قتل کروا دیا. البتہ شجاع کو ایک طویل داستان کے بعد لاپتہ یا مارا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ شجاع جو ہے وہ گورنر تھا بنگال کا, اس نے وہاں بغاوت کر دی, پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہار گیا, پھر بیوی بچوں کے ساتھ چھپتا پھرا اور اس کو جو ہے یہ اورنگزیب ڈھونڈتا پھرا. پھر یہ سننے میں روایتوں میں ہے کہ یہ جو ہے وہ بچ گیا تھا اور یہ پھر بنگال کے کسی جزیرے میں چھپ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب مارا گیا, اس کو شاہ جہان نے مروا دیا تھا. بہرحال دوسری طرف یہ بھی ہوا, اور بہرحال اس نے سارے بیٹوں کو مروا دیا, اور اورنگزیب خود جو ہے وہ اس پورے کے پورے مغلیہ امپائر کا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا. اور شاہ جہان ابھی مرا نہیں تھا, وہ بیمار تھا,
بہت برا بیمار ہوا تھا. لیکن آپ حیران کن طور پہ دیکھیے کہ جہاں اب یہ اورنگزیب بادشاہ بن گیا ہے اور سب کو مروا دیا ہے, تو اس دوسری طرف جو ہے وہ شاہ جہاں دوبارہ سے جو ہے وہ صحتیاب ہو گیا. اب جب صحتیاب ہوا تو اورنگزیب جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر چکا تھا اور باپ کو اقتدار واپس دینے کے حق میں نہیں تھا, اور اس نے شاہ جہان کو قید کرا دیا اور ہندوستان کو کامیاب اور عظیم درجات تک پہنچا دیا. اورنگزیب پڑھا لکھا شخص تھا, ٹھیک ہے جی, اور ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بڑا نیک اور پارسا اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹوپیاں سیتا تھا اور اپنا جو ہے وہ گزر بسر کرتا تھا. تو جناب میری جہاں تک نالج ہے, میں کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہتا, یہ ساری کی ساری باتیں اپنے 3 بھائیوں کو مروا کے اور اپنے باپ کو جو ہے وہ قید کر کے جو شخص جو ہے وہ بنا, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیگیلٹی تو بادشاہت میں کہیں پوری دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ نے بادشاہ بننا ہے تو بس پھر جو ہے وہ اگر آپ اخلاق اور قانون کو دیکھیں گے تو ہو گیا آپ کا کام. تو بہرحال ہمیں کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے. ہماری کورس کی کتابیں جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرتی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ جو ہے وہ ہم نے اسلامک امپائر کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دکھانا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ضرور جو ہے وہ ہمیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پہ, لیکن اگر کسی شخص نے کوئی اگر بات جو سچ ہے اس کو چھپانا میرے خیال سے اچھا نہیں ہے, اس کو ایک نیوٹرل وے میں ضرور بتا دینا چاہیے. اور فارسی کا ہی ماہر تھا, مغل تاریخ میں سب سے زیادہ امیر بادشاہ تھا, اور اورنگزیب کے دور میں ہی جو ہے وہ ہندوستان اپنے عروج پہ پہنچ گیا. اورنگزیب دینی رجحانات بھی رکھتا تھا, اس کی پالیسیز بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ جس طرح سے اس سے پچھلے بادشاہ بہت سیکولر تھے, تو اورنگزیب جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اسلامک اس کا جو ہے وہ انکلینیشن رہا. یہ تاریخ میں بہرحال لکھا ہوا ہے, اور اس کی پالیسیز بھی اس کی عکاسی کرتی ہیں. احمد نگر میں 88 سال کی عمر میں بیمار ہو کے 1707 میں مرا بہرحال, ٹھیک ہے جی. شاہ عالم جو ہے وہ ایک اگلا بادشاہ اورنگزیب کا بیٹا تھا. یہ اورنگزیب کے اقتدار کے بعد اقتدار میں لایا گیا اور 1707 سے 1712 تک رہا. اس کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا, جبکہ اس کے والد اورنگزیب عالمگیر نے اسے شاہ عالم کا خطاب دیا تھا. بہرحال جہاندار شاہ اس کے بعد جو 8واں بادشاہ مغلوں کا جہاندار شاہ اپنے بھائی بہادر شاہ کے بیٹے رفیع الشان اور عظیم الشان اور فرخندہ اختر خجستان اختر کو مار کر اقتدار پر قابض ہوا. جہاندار شاہ یا دوسرا نام معز الدین 7ویں مغل بادشاہ بہادر شاہ 1 کا بیٹا تھا, اور بالآخر فرخ سیر اور سید برادرز نے اسے گلا گھونٹ کے مروا دیا. اب آپ دیکھیے کہ کیا جو ہے وہ دھینگا مشتی آپ کو نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ اقتدار کے لیے لوگ کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کو مرواتے ہیں. اس کو آپ اسٹل کر کے پڑھ لے گا, اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو مروا دیا, اور جو ہے پھر جب یہ مر گیا تو فرخ سیر نے اس کو جو ہے وہ اپنے جو جرنیلز تھے پرانے سید برادرز, ان کا بڑا ڈیسائسو رول رہا ہے پوری ہسٹری کے اندر. آفٹر اورنگزیب یہ سید برادرز نے بڑا جو ہے وہ مغلیہ زوال کے اندر مین کردار جو ہے وہ ان سید برادرز کا تھا. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس کو مروا دیا, اور یہی نہیں بلکہ جہاں دار اور اس کے وزیر بیوی یہاں تک کہ درباری شاعر تک کو قتل کرا دیا اور اقتدار پر قابض ہو گیا. 1712 سے 1713 تک اس کا دور ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ 1713 میں نے جیسے بتایا فرخ سیر نے جو ہے وہ اس کو مروا کے بادشاہ کو اور خود اقتدار پہ قبضہ کر لیا, اور 1713 سے 1719 تک یہ حکمران رہا. فرخ سیر انتہائی نااہل حکمران تھا. جہاندار شاہ کا بھتیجا تھا. فرخ سیر کے باپ عظیم الشان کو جہاندار شاہی نے مروایا تھا. سید برادرز کا نام اس دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے, جو کہ اصل نام ان کے سید برادرز کے سن لیجئے, حسن علی خان اور عبداللہ خان. یہ دونوں بڑے طاقتور جنرلز تھے, اور اورنگزیب کے دور سے اور اس کے بعد انہی نے اگلے برسوں میں مغلیہ تخت کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے رہے. کئی سال تک ان کا رہا, آپ یہ سن لیں گے آپ کہاں کہاں تک یہ گئے. اور ایک اور شخص بھی تھا میر قمر الدین خان, یہ نظام الملک بن گیا بعد میں, حیدرآباد دکن اس کے پاس آ گیا, یہ اس کا جو ہے وہ نواب بن گیا. بہرحال یہ بھی ایک بہت پاورفل شخص تھا, اور اورنگزیب کا جرنیل ہی تھا, جس نے کہ جان چھڑانے کے لیے مغلوں نے اسے حیدرآباد بھیج دیا تھا, جہاں اس نے حیدرآباد دکن کی ریاست کی بنیاد ڈالی. اسی کے دور میں 1717 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیوٹی فری رائٹس حاصل کیے.
پھر انجام اس کا بھی اچھا نہ ہوا. میں اس کا سے مراد ہے فروخ سیر کی. فروخ سیر کے دور میں جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیوٹی فری رائٹس کو حاصل کیا. یہ اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور سید برادرز سے اختلاف اس کو مہنگا پڑا. انہوں نے اس کی آنکھیں پھڑوا دیں اور گلا گھٹوا کر مروا دیا دوران قید. یاد رہے کہ فروخ سیر مغل بادشاہوں میں حسین ترین بادشاہ تھے. یہ اس کا ایک فیچر. نمبر 10 جو ہے وہ درجات رفیع الدرجات تھے. 28 فروری 1719 سے 6 جون 1719 تک ایک قلیل مدت کے لیے, مہینے اس لیے بتانے پڑے کہ اسی سال رہے اور بس اسی سال ہی ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا, تو قلیل مدت کے لیے مغل بادشاہ بنا. رفیع الدرجات دراصل 8ویں مغل بادشاہ جہاندار شاہ کے بھائی رفیع الشان کا بیٹا تھا. اس کے چچا نے سلیم گڑھ میں بغاوت کی تو اس کی بغاوت کو سید برادرز نے کچل دیا, وہیں قید کر دیا گیا. 3 مہینے کے اقتدار کے بعد سید برادر نے رفیع الدرجات کو بادشاہ سے نہ صرف محروم کیا بلکہ اسے قتل کروا دیا, اور یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں دفن ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں 11ویں بادشاہ کی طرف. رفیع الدولہ, یہ شاہجہان 2 بھی کہلاتا ہے, فروخ سیر کا چچا زاد بھائی تھا. 6 جون 1719 سے 19 ستمبر 1719 تک سید برادرز, وہی سید برادر آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے دونوں بھائی, اور یہی جو ہے وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اگلا بادشاہ بنے گا کون, پھر اس کے بعد کون بنے گا, یہ گیم چل رہا تھا. سید برادرز اب تک پوری طرح سے کمانڈ کر رہے تھے. آگرہ میں ممتاز محل یعنی شاہجہان 1 کی بیوی کی دولت بھی ان لوگوں نے ہتھیا لی. نیکو سیر کی بغاوت کو کچل دیا اور یوں رفیع الدولہ کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور اسے لال قلعے سے باہر تک جانے کی اجازت نہ تھی. بعد ازاں اسے بھی قتل کرا دیا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ حالات تھے. نیکو سیر محمد, یہ 38 سال تک قید میں رہنے کے بعد گورنر آگرہ بیربل نے نیکو سیر کو آگرہ فورٹ میں حریم قید خانے سے نکال کر 18 مئی 1719 کو مغل بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا, مگر سید برادرز نے آگرہ پہنچ کر اس کی بادشاہت کو ختم کیا اور اسے قتل کر دیا. وہ دوران قید 43 سال کی عمر میں مرا, یعنی کہ پہلی 38 سال وہ جب سے پیدا ہوا تھا وہ قید میں ہی تھا. اور یہ ایک اور گورنر جس کا نام جو ہے وہ بیربل تھا, گورنر آگرہ تھا, اس نے اس کو کسی طرح سے آزاد کرایا اور جو ہے وہ اس نے آگرہ سے جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھائی یہ جو ہے وہ اگلا مغل بادشاہ ہے, کیونکہ مغل بادشاہ اس وقت کوئی نہیں تھا تو اس نے اس کو تخت پہ بٹھا دیا. پھر جو ہے وہ سید برادرز وہاں پہنچتے ہیں, وہاں پہ اس کو شکست دیتے ہیں اور یوں جو ہے وہ اس کی بادشاہت کو فوری طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ 38 سال تک, جو پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے وہ قید میں چلا گیا اور پھر وہ اس کو اچانک قید, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا جو ہے وہ مینٹل حیثیت ہوگی. کچھ بھی حیثیت نہیں تھی. بہرحال وہ مر بھی گیا جلدی. محمد ابراہیم, یہ محمد ابراہیم رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات کا بھائی تھا. 17 اکتوبر 1720 کو مغل بادشاہت کا دعویٰ کر بیٹھا اور یہ کام سید برادرز نے اپنے دشمن محمد شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے کیا, مگر محمد ابراہیم کو محمد شاہ اور اس کے ساتھی نظام الملک حیدرآباد میر قمر الدین نے 16 نومبر 1720 کو شکست دے دی اور اسی دن محمد ابراہیم کو قید کر دیا گیا, جہاں وہ 1776 تک اپنی موت تک قید رہا. ٹھیک ہے جی, تو تھوڑا دیر کے لیے جو ہے وہ بن رہے ہیں بادشاہ. اب یہ دیکھیے یہ حالات ہو گئے مغل بادشاہوں کے, اور اسی اٹھا پٹک کا جو ہے وہ نتیجہ ہوا کہ انگریزوں نے جو ہے وہ بر صغیر کو گرپ میں کر لیا, اور اتنی شاندار جو ہے مسلمانوں کی جو شان و شوکت تھی اس کو جو ہے وہ ملیا میٹ کوئی نہیں مٹا سکا, وہ انگریزوں نے آ کے جو ہے وہ تباہ کیا. ٹھیک ہے جی, تو ناصر الدین ناصر, جس کو ہم روشن اختر یا محمد شاہ بھی کہتے ہیں, یہ 14واں مغل بادشاہ بنا اور سید برادرز نے اس کو مدد دی اور 17 سال میں ہی تخت تک پہنچا دیا, مگر اس نے بعد ازاں بالآخر سید برادر سے جان چھڑا لی. یہ دیکھیں آپ, حیران کن طور پہ یہ جو ہے وہ 17 سال کا تھا, 14واں مغل بادشاہ بنا, لیکن اس نے اب دیکھ لیا تھا, اس نے پہچان لیا تھا کہ سارا گیم جو ہے وہ سید برادرز بنا رہے ہیں, اس نے کسی طریقے سے ان کو قتل کروا دیا. ٹھیک ہے جی, اور محمد شاہ نے اس کے لیے کس سے مدد لی؟ نظام الملک سے. ایسا اکیلا تو نہیں کر سکتا, تو نظام الملک یعنی کہ حیدرآباد کا جو گورنر تھا قمر الدین آصف جاہ, یہ بھی اورنگزیب کے دور کا انتہائی خطرناک کمانڈر تھا. اس کی مدد سے سید برادرز, جو کہ خود اورنگزیب کے دور کی پیداوار تھی, انتہائی خطرناک کمانڈر تھے, مغل دربار پر حاوی رہے, ان کو شکست دی اور یوں تخت پر مستحکم ہوا اور یوں بادشاہوں
کا جو عدلی بدلی کا لمبا کھیل اورنگزیب کے مرنے کے بعد سے چل رہا تھا، اور یہ اس کے کمانڈروں نے رچایا ہوا تھا، سید برادرز نے، اور وہ اس کھیل کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا محمد شاہ. ٹھیک ہے جی. یہ محمد شاہ جو ہے وہ بہادر شاہ 1 کا پوتا اور خجستان اختر کا بیٹا تھا اور جہاندار شاہ کا بھائی تھا. اسی کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اردو بر صغیر کی فضاؤں میں چھاتی چلی گئی. تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ چلتی آ رہی ہیں کہ یہ محمد شاہ کا دور تھا جس وقت جو ہے وہ اردو نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹس حاصل کر لیا، اور محمد شاہ نے اردو کو دربار میں جگہ دی اور قوالی کو محمد شاہ نے نئے سرے سے متعارف کرایا. اسی طرح سے قوالی کے ذریعے سے اردو پوری سرزمین ہندوستان پر پھیلتی چلی گئی. ٹھیک ہے جی. محمد شاہی کے دور میں قرآن کا ابتدائی ترجمہ اردو میں ہوا. اسی کے دور میں مرہٹوں نے ملوا یعنی مدھیہ پردیش پر قبضہ کر لیا، انتہائی اہم تھا. اسی کے دور میں نادر شاہ نے 1739 میں دلی کو لوٹا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی اسی کے دور میں ہوا. نادر شاہ نے نور محمد کلہڑو جو کہ سندھ کا صوبےدار تھا پہلے اس کو شکست دی اور پھر بعد میں دلی پہنچ گیا. اور محمد شاہ نے بہرحال بنا ریزسٹنس کے جو ہے وہ لال قلعے کی چابی اس کے حوالے کر دی. ظاہر سی بات ہے مغلوں کے اندر اتنا دمغم کہاں تھا کہ وہ اس نادر شاہ سے جو مقابلہ کر سکتے. اس واقعے نے مغلوں کو مکمل طور پر کمزور کر دیا. کہتے ہیں کہ محمد شاہ اپنے وزیر اعظم کی موت کے غم سے مر گیا. تو بہرحال اس کا بھی خاتمہ ہوا. 15 نمبر پہ جو 15واں بادشاہ بنا احمد شاہ بہادر تھا. 1759 سے 1754 تک یہ اس کا دور تھا، اور 1754 سے 1759 تک الٹا پڑ گیا. یہ 1754 سے 1759 تک لکھا ہوا ہے، وہ الٹا لکھ گیا. محمد شاہ کی تیسری بیوی کا بیٹا تھا یہ احمد شاہ بہادر. اپنے ہی وزیر اعظم عماد ملک کے ہاتھوں تخت پر سے ہٹا دیا گیا اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور قید میں طبعی موت مرا. 1775 میں اس کا انتقال ہوا. عماد الملک نظام الملک آصف جاہ کا بیٹا تھا اور غداری کی اور مرہٹوں کو اسی نے دعوت دی کہ آ کر دلی کو لوٹ مار کرے تاکہ افغان آرمی اور روہیلیانی برما کا دلی سے اثر ختم ہو. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ 1754 سے 1759 تک جو ہے وہ عالمگیر 2 یعنی کہ عزیز الدین جو ہے وہ بادشاہ بنا. یہ دراصل 8ویں بادشاہ جہاندار شاہ کا بیٹا تھا اور جو ہے وہ عماد الملک کا کٹ پتلی وزیر اعظم تھا. عماد الملک ظاہر خود تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسی نہ کسی مغلیہ بچے کو ہی بٹھانا تھا، تو اس نے مغلیہ جو ہے وہ اس کٹ پتلی بادشاہ کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا. حالت یہ تھی کہ اسے جیل سے نکال کر حکمران بنا دیا گیا. اس کا حال یہ تھا کہ ننگی تلوار دیکھ کر ڈر جاتا تھا. یہ ساری زندگی جیل کٹی تھی ظاہر سی بات ہے. تو جب بادشاہ بنا تو 55 برس کا ہو چکا تھا اور احمد شاہ درانی نے عماد الملک کو کافر قرار دیا اور پھر دلی کو 1756 میں لوٹا. بالآخر عالمگیر عماد الملک کے ہاتھوں ہی مارا گیا اور عالمگیر ایک نمازی اور صوفیانہ صفت بہرحال یہ حکمران تھا، لیکن بیچارہ ایسے ہی تھا. آگے چلتے ہیں. تو یہ 17واں بادشاہ آپ کے سامنے شاہجہان 3 یعنی کہ محی الملت اس کا لقب تھا. عماد الملک کی مدد سے ہی تخت نشین ہوا. اب دیکھیں عماد الملک آپ کو اب اس وقت جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ یہ جنرل عماد الملک جو ہے وہ ایک بادشاہ ہٹا رہا ہے دوسرا بادشاہ بٹھا رہا ہے، اور یہ خود جو ہے وہ نہیں بن سکتا. جیسے یہ خود تو مغل تھا نہیں، تو اس کو مغلوں کا ہی ٹائٹل دینا تھا مغلوں کو ہی، تو ایک کے بدلے دوسرا آتا ہے. مگر احمد شاہ ابدالی نے عماد الملک کو بھی ہٹا دیا. اس وقت تک سلطنت اودھ ایک خود مختار ریاست ہو چکی تھی. اسی کے حکمران شجاع الدولہ نے افغانیوں یعنی احمد شاہ ابدالی کے حکم پر شاہ عالم 2 کو تخت پر بٹھایا. یہ پانی پت کی تیسری جنگ تھی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہے وہ 1759 سے 1806 یہ ایک بڑا طویل عرصہ رہا. شاہ عالم 2 شاہ عالم دویم عالمگیر دویم کا بیٹا تھا اور تخت نشینی سے قبل جیل میں قید تھا. بالآخر برطانوی حکومت کے ہاتھوں کٹ پتلی حکمران بنا رہا اور کافی طویل عرصے تک اس نے حکمرانی کی. بہرحال پھر آخر کار اس کی بھی موت ہوئی اور 1759 سے 1806 تک جو ہے یہ برطانیہ کے اب دور بہت زیادہ یہاں پہ انفلوئنس آپ دیکھ رہے ہیں. برطانوی حکومت کا انفلوئنس آ چکا ہے اور جو ہے مغلیہ اب بادشاہ جو ہیں وہ دراصل برطانوی جرنیلوں کے جو ہے کٹ پتلی جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہندوستان کی عوام کو ہی بغاوت نہ کرے اور جو ہے وہ خوش رہے کہ بھائی ہندوستان پہ جو ہے مغلوں کا ہی حکومت چل رہی. حالانکہ در حقیقت برطانیہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے گرپ کر چکا تھا. اکبر شاہ 2 شاہ عالم کا بیٹا تھا اور کٹ پتلی بادشاہ تھا. بس اب یہ عالم تھا کہ سکہ مغلوں کا چلتا تھا، جمعے کے خطبے میں ذکر آ جاتا تھا، باقی کوئی خاص اثر نہ تھا. بادشاہ کے اختیارات لال قلعے تک محدود ہو چکے تھے. اودھ اور حیدرآباد اور سندھ میں مغلوں کے نام لیوا بچے تھے بس.
یہ حالت تھی۔ اس کے بعد جو ہے 20واں بادشاہ جو ہے بہادر شاہ ظفر تھا، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوریجنل تصویر ہے۔ اکبر شاہ ٹو کا ہی بیٹا تھا، کٹ پتلی بادشاہ تھا۔ برٹش نے کچھ علاقوں پر مغلوں کو جان بوجھ کر ٹیکس لینے کی اجازت دے رکھی تھی، جس سے حکومت کا ان کے خرچہ چلتا تھا، ورنہ غدر ہوتا نہ ہوتا تو مغلوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ بہرحال غدر کے بعد بہادر شاہ ظفر برما میں اپنی موت تک قید رہے، یہ ان کا اینڈ تھا۔ بہرحال اس کی کچھ باتیں میں الگ سے بھی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ، بہرحال یہ تھے مغل سارے، یہ کمال کے لوگ تھے مغل نا، اور ہر مغل کا بھلے کچھ چھوٹا سا بھی اس میں، یہ 20 بادشاہوں کی کہانی ہے، اگر اس میں کوئی چھوٹا سا ہی بادشاہ ہے نا تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس کو یہ بیکار سا تھا۔ ہر مغل بادشاہ کی جو ہے وہ ایک بلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ میں بہت مختصر کیا ہے تو اس لیے نہیں، بہرحال میں اس کو بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں، تو سنیے گا کہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی، یہ ہے بہادر شاہ ظفر کا پورا نام، خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ اور اردو کے ایک بہترین اور مایہ ناز شاعر تھے۔ اب یہ اردو جو ہے وہ اب اس وقت مغلوں کے دربار میں گھر کر چکی ہے۔ وہ اکبر شاہ ثانی کے بیٹے تھے، ان کا سلسلہ 11ویں پشت پہ شہنشاہ بابر سے ملتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے باپ نے ایک شادی ہندو راجکماری لال بائی سے کی، اور بہادر شاہ اسی کا بیٹا تھا، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے جو باپ تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک ہندو راجکماری سے، راجپوت تھی، وہ اس سے شادی کی، اس کا نام لال بائی تھا، انتہائی خوبصورت عورت تھی، اور جو ہے وہ بہادر شاہ اسی سے ہی پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس نسبت سے اس کی مادری زبان بھی تبدیل ہو کر کہیں نہ کہیں ہندوستانی ہو چکی تھی، اور یہ اس کی اولاد تھا۔ چغتائی ترک زبان بولتا ہوا جو مغل ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اب اس کی اولادیں یعنی کہ ظہیر الدین بابر اور مزید جو لوگ تھے پورا دربار، وہ اردو زبان میں اب شاعری کر رہا تھا۔ یہ آپ دیکھیے وقت کا کیا بدلاؤ تھا، کیا جو ہے وہ چینج آئی کہ کہاں جو ہے ان کے گریٹ گرینڈ فادر ظہیر الدین بابر جو داخل ہوئے ہندوستان میں تو وہ چغتائی ترک بولتے تھے، ان کی ننیحال جو ہے وہ سارا چنگیزی تھا، اور ددیال جو تھا تیمرلن تھا۔ ان لوگوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا اور پھر اس سے محبت کی، یہاں پہ رہے، یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ عمارتیں قائم کی، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ گھلے ملے اور یہاں کے سسٹم کو سنبھالا، اور حقیقت میں ہندوستان کے تمام لوگ مغلوں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہندوستان پہ جو ہے مغلوں کی حکومت رہی، وہ ان کو اس سے وہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان حکمران تھے، بہرحال وہ ہندوستان کے ہندوستانی حکمران تھے۔ یہ ایک بات تھی، نسل در نسل وہ یہاں رہے، اور دیکھیں آپ کے اردو بھی ان کی جو ہے وہ زبان بن گئی۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آخری میں کچھ کہوں گا کہ قلعہ معلیٰ جو ہے بہادر شاہ کے دور میں، حالانکہ بالکل زوال کا دور تھا، بہرحال بہرحال بادشاہ تو تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں شب و روز شعر و شاعری کی محفلیں گرم رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں شاعر سنیے گا، شاہ نصیر، محمد ابراہیم ذوق، حکیم مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خان غالب، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جیسے بلند پایہ شاعر ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے اگرچہ مختلف ادوار میں شاہ نصیر، محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب جیسے اساتذہ فن سے اصلاح لی تھی، مگر انہوں نے اس میں کسی کا رنگ قبول نہ کیا، اور 20 سالہ دور حکومت میں آپ نے مغلیہ دور کا زوال، وقت کی بے ثباتی، خونی رشتوں کی بے حسی اور حالات کی نفسا نفسی نے آپ کو ایک شکست حال شاعر اور سچا شاعر بنا دیا تھا۔ انہی مصائب اور آلام نے ان کی طرز تحریر کو مایوسانہ، بے بسی اور درویشانہ رنگ دے دیا تھا۔ 4 عدد دیوان اس شاعر نے زندگی کی حقیقت کو کچھ یوں بیان کیا۔ 4 دیوان ہے سر، کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ واہ واہ واہ، سنیے گا، کہتے ہیں کہ میرا رنگ رو بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ اس کی حد ہو گئی، یعنی کہ کتنی زبردست شاعری ہے،
اور دیکھیں شاعر کی آج یہ بہادر شاہ ظفر، دیکھیں اوریجنل پکچر ان کی، بہادر شاہ ظفر مر گئے، مرنا تو سب کو ہی ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، لیکن دیکھیں کہ اس بادشاہ کا جو ہے وہ ایک عجیب معیار ہے، ایک طرف تو بادشاہ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اردو زبان کے جو ہے وہ ایک انتہائی ممتاز شاعر. تو بہرحال یہ جو ہے مغلوں کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی. سر لائک اور سبسکرائب کر دیگا. تھینک